افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین پہلے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، آپ قسم کھا کر فرماتے ہیں، کہتے ہیں رب واحد کی قسم، اگر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نہ ہوتے تو اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ انہوں نے قسم کھا کر کہا، اتنی بڑی بات آپ نے کی قسم کھا کر، تو پوچھ لیا کہ اے ابو ہریرہ آپ یہ کیسے، کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا جواب دیا، اور حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کاش میری ساری نیکیاں لے لی جاتی اور حضرت ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے مل جاتی۔ کہ رات کی کون سی؟ کہ ہجرت کی وہ رات ہے کہ جب حضور نے ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا، اور دوسری وہ کہ جب حضور نے وصال سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا اوپر مقرر کیا تھا، اپنے ہاتھ سے جھنڈا باندھا اور انہیں روانہ کیا تھا روم کی طرف۔ ابھی تھوڑی دور ان کا قافلہ پہنچا تھا، یہاں حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے اس وقت جو ابو بکر نے فیصلہ لیا اور جس طرح دین کی خدمت کی، کاش وہ نیکی مجھے مل جاتی اور ساری زندگی کی نیکیاں دے دی جاتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو کہا نا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا، وہ بھی اسی بنا پر کہا۔ کیوں نوبت کیا آ گئی ہے؟ اب مسلمان بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں اور چاروں طرف سے جو کفار ہیں، بعض جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، مرتد ہو رہے ہیں۔ فتنہ ایک طرف زکات کا انکار کرنے والوں کا فتنہ اٹھنا شروع ہوا، دوسری طرف وہ مسلمہ کذاب معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ ایسے حال میں کیا ہوا؟ اور میں یہ کہوں گا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا۔ یہ صدیق اکبر نے اور کچھ نہیں کیا، بس ایک بات پر کامل رہے کہ صدیق کا سب کچھ قربان ہے مصطفیٰ کی ذات پر۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ گئے۔ اب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی بدائی یہ بننا شروع ہو گئی کہ یہ قافلہ آگے نہ بھیجا جائے، کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے صحابہ تو اس لشکر کے اندر، اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ روم، بڑی دور لڑنے کے لیے نا، اٹلی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ارد گرد کیا حال ہو گیا ہے؟ لوگ کافر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، حملے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ ایسے حال کے اندر جناب ان کو آگے بھیج دیا جائے تو ایسا نہ ہو یہاں پر حملہ ہو جائے اور مشکل ہو جائے۔ آگے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ آپ فرماتے ہیں چاہے ابو بکر کی بوٹیوں کو کتے نوچ کھائیں، جنگلی جانور نوچ کھائیں، لیکن میں اس جھنڈے کو نہیں کھولوں گا جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے باندھ دیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ لشکر تو ایسے ہی جائے گا جیسے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لشکر چلا گیا، پھر یہ جو ارد گرد مسئلہ ہو رہا تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ ارد گرد جو لوگ مرتد ہو رہے تھے یا اس طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، ان کے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ یہ مسلمان یقیناً کمزور نہیں ہیں، اگر کمزور ہوتے تو یہ لشکر اتنی دور نہ بھیجتے۔ وہی فیصلہ جو لگ رہا تھا کہ اگر کریں گے تو مشکل ہو جائے گی، وہ الٹا امپیکٹ پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ یقیناً کمزور نہیں ہے، ورنہ ایسا کون کر سکتا ہے کہ یہاں سے جو ہے اتنی دور بڑے بڑے صحابہ کو بھیج دیں، اس کے مطلب ہے کہ یہ مسلمان کمزور نہیں ہے، ان پر حملہ کیا تو ان کے پاس ایسی یقیناً طاقت موجود ہوگی کہ ہمیں منہ توڑ جواب دے تو مسلمان محفوظ رہے۔ جو مرتد ہونے کے لیے سوچ رہے تھے انہوں نے ان ارادوں کو ختم کر دیا، تو ایک بہت بڑا فتنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ٹل گیا۔